السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ خوش قسمت لوگو جنہیں میں نے نعمت ایمان سے مالا مال کیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، متقی اور پرہیزگار بن جانا۔ وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول کریم پر ایمان لانا۔ رسول کریم پر ایمان لاؤ گے تمہاری جھولیاں بھر جائیں گی، تمہیں رحمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ رسول تو وہ رسول ہے کہ جس کی نگاہ میں اللہ نے وہ کمال رکھا ہے کہ جدھر رسول کی نگاہ پھر جاتی ہے کفر کی تاریکیاں وہاں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں جہاں نگاہ مصطفیٰ چلی جاتی ہے وہاں اسلام کا اجالا آ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اس رسول پر ایمان لاؤ، اس کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لو، اس کی غلامی کا ہار اپنے سینے کی زینت بنا لو، اللہ تم پر اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان لاؤ، پہلے رسول کو رسول تو تسلیم کرو۔ جو رسول کو رسول تسلیم کر لیتا ہے، نبی کو نبی مان لیتا ہے، دونوں جہاں کی عزتیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ نبوت کسے کہتے ہیں؟ النبوۃ سفارۃ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ، اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت کا نام نبوت ہے۔ نبی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہے۔ سفیر ایک ملک کا پیغام دوسرے ملک میں پہنچاتا ہے اور وہاں کا پیغام وہاں پہنچاتا ہے۔ ایمان والو، تمہارے درمیان میرا نبی، یہ محمد مصطفیٰ، یہ سفیر بن کے آیا ہے۔ میں نے جو کہنا ہے مصطفیٰ کی زبان سے کہلواؤں گا، تم نے بھی جو عرض کرنی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دو، تمہارے بگڑے مقدر سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا، وہ رب قادر و قیوم ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو پودوں پہ گلاب اگا سکتا ہے، جو درختوں پہ پھل اگا سکتا ہے، جو نامعلوم جہاں تصور بھی نہیں وہاں بھی آپ کو پودا نظر آتا ہے، وہ اللہ قادر و قیوم ہے۔ ہر گھر میں قرآن نازل کر سکتا تھا، ایک ایک نسخہ آ جاتا، ہر گھر میں اتر سکتا تھا۔ جو صبح مشرق سے سورج کا طلوع کرتا ہے، مغرب شام کو مغرب میں غروب کر دیتا ہے، جو ان گن تاروں سے آسمان کو سجاتا ہے،
اس کے لیے قرآن کا ایک نسخہ نازل کرنا مشکل نہیں، لیکن اس نے ایسے کیا نہیں ہے، قادر ہونے کے باوجود اس نے ایسے نہیں کیا۔ اس نے قرآن بھی دیا ہے تو اپنے محبوب کو دیا ہے۔ ایمان والو، قرآن پہلے تم مصطفیٰ کی زبان سے سنو، پھر اس پہ عمل کر لو۔ میں نے مصطفیٰ کو بنایا ہی تمہارے درمیان واسطہ ہے، آ جاؤ، تمہیں جو چاہیے در محمد مصطفیٰ پہ آ جاؤ، وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ہم سے اقرار کروانا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سب سے عظیم سورت سورہ اخلاص ہے، جسے کل شریف کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص یہ سب سے عظیم ہے۔ یہاں بھی رب عجب فرماتا ہے، یہ بھی کہتا اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اس نے ایسے نہیں کہا۔ فرمایا کل، اے حبیب اپنی زبان سے فرما دو، تم درمیان میں واسطہ ہو، وسیلہ ہو، ذریعہ ہو۔ اے محبوب، میں نے مخلوق کے درمیان قادر و قیوم ہو کر تمہیں رستہ بنایا ہے، تمہیں ایک وسیلہ بنایا ہے۔ اے میری مخلوق، تم نے بھی مجھ سے جو عرض کر دینی ہے، مدینے کے در پہ جا کے عرض کر دو، تمہیں شام سے پہلے پہلے تمہاری جھولی بھر جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کریم پر ایمان لاؤ، شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہم سے بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں نماز کیسے پڑھے، میں بتاتا ہوں ایسے پڑھو، ایسے پڑھو، ایسے پڑھو۔ علماء جس مسجد میں ہیں، لوگ نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، سب سے اہم فرض تو نماز ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے وضو کرو، وضو کر کے آ جاؤ مسجد میں، قبلہ رخ ہو جاؤ، نیت باندھو، اللہ اکبر کہو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، پھر ہاتھ باندھو، پھر تم پہلے ثنا پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اور سورت پڑھو۔ یہ وہ طریقہ بتاتے ہیں۔ یہی چیز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی، یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار نے یہ جواب نہیں دیا جو ہم دیتے ہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جو میں کرتا جاؤں تم وہ کرتے جاؤ، تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کریم پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت کے تمہیں دو کفل عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، تمہیں جو چاہیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دو، یہ مجھ تک پیغام پہنچا دیں گے۔ جو پیغام میرے محبوب کے ذریعے آئے گا وہ میں اپنی رحمت سے تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو آؤ ایمان والو، جو بھی اللہ سے عرض کرنی ہے پہلے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر دو، انشاءاللہ تمہاری جھولیاں بھری کی بھری رہ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ بندہ مومن سوچتا ہے کہ اللہ کے محبوب پر ایمان تو لانا ہے، اللہ کے محبوب ہیں کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہاں؟ آئیے رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے یہ مہربانی فرمائی، رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والو گھبرانے کی ضرورت نہیں، نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اور تم اپنے محبوب کو، اللہ کے محبوب کو ذرا پکار کے دیکھو تو صحیح، تمہاری زبان پہ پکار بعد میں آئے گی، رب تعالیٰ کا کرم پہلے ہو جائے گا۔ ہماری تاریخ میں ایک اللہ والے ہیں جن کا نام حضور شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ بیٹھے صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہیں، ارادت مند آتے ہیں، کسی کو اللہ اللہ بتاتے ہیں، کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں، کسی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، وقت کو نمازیں پڑھتے گئے، وقت کو عشاء کا وقت ہو گیا۔ اس وقت ایسے سفری سہولتیں بھی، عشاء کے بعد لوگوں کا آنا جانا ختم ہوا، اب وہ اپنی چارپائی پر لیٹنے کے لیے سیدھے ہوئے، اور سیدھے ہوتے ہی بے ساختہ زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ۔ کبھی ایسے آپ کو بعض لوگ ملتے دیکھیں، کلمہ جب گلے ملتے ہیں تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بعض گلے ملتے سبحان اللہ کہتے ہیں، بعض گلے ملتے یا رسول اللہ کچھ کہہ دیتے ہیں،
اب ان کی جو عادت بنی ہے، وہ ان کی عادت تھی یا کیا تھا، وہ ایسے لیٹنے لگے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ان کے اپنے اندر حجرے سے آواز آئی لبیک عبدی، اور میرے غلام میں حاضر ہوں، تو مجھے بلا تو صحیح۔ ایمان والے تو مصطفیٰ کو بلا تو صحیح، نہ رب تجھ سے دور ہے نہ مصطفیٰ تجھ سے دور ہے، اور تیرے گناہوں نے تجھے دور کر دیا ہے۔ آجا گناہوں کا پردہ ہٹا دے، انشاءاللہ تو گناہوں کا پردہ ہٹائے گا، آنکھیں کھولے گا تو سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ نظر آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تاریخ میں ہمارا ایک نام گزرتا ہے، خود کا نام ہے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ مصر کے شہر اسکندریہ کے رہنے والے، بادشاہ کے درباری، بادشاہ کے دربار پہ رہنے والے، بادشاہ کے قصیدے کہنے والے، بادشاہ کی تعریف کرنی، بادشاہ نے پیسے دینی۔ ایک دن ایسے ہوا، بادشاہ کی تعریفیں کر رہے تھے، بڑے خوش ہوا بادشاہ، اس نے تھیلی نکالی، سونے کے سکے دے دیے، وہ بڑی خوشی خوشی اسی لے ایک سکے لے کے گھر آ رہے ہیں۔ جب گھر کے دروازے پہ پہنچے، ایک فقیر مل گیا، ایک فقیر مل گیا۔ دعا کیا کرو کوئی فقیر مل جائے، جس دن کوئی فقیر مل گیا بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ ہمارے حضور خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالی پنڈی کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، اور وہاں آپ 1 سال رہے، کیا رہے اللہ بہتر جانتا ہے، مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہے، 1 سال تک رہے۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، زور و اثر کے درمیان کا وقت تھا، ایک فوجی آیا، ایسے مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، آپ نے ایسے اس کو دیکھا۔ جب اس کو دیکھا، وہ آیا نماز پڑھنے کے لیے، اس نے بھی دیکھ لیا، لیکن اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آ گیا آپ کے پاس، کہنے لگا تم نے مجھے دیکھا کیوں؟ تو نے مجھے دیکھا کیوں؟ بھیا جب بات ہے کوئی آدمی آئے گا تو دیکھے تو صحیح، لیکن وہ فوجی تھا، اس نے کہا تو نے مجھے دیکھا کیوں؟ فرمایا دیکھنا ہماری عادت ہے، قبول کرنا نہ کرنا اگلے کی قسمت ہے۔ اتنا کہنا تھا، رونا شروع کر دیا۔ ایک ہی مجلس میں اتنا رویا کہ ساری زندگی کے لیے پکا تہجد گزار بن گیا۔ ایمان والو دعا مانگا کرو کوئی فقیر مل جائے، جس دن کوئی فقیر مل گیا زندگی کے سارے بگڑے مقدر سنور جائیں گے۔ بوصیری ہاتھ میں پیسوں کی تھیلی لیے آئے، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، اچانک ایک فقیر آ گیا، چہرے کو دیکھ کے لگا بوصیری کبھی تجھے بھی مصطفیٰ کی زیارت ہوئی؟ بوصیری کے اوسان خطا ہو گئے، میں بادشاہ کا درباری، میں دنیا دار، میں قصیدے بادشاہ کے قصیدے کہنے والا، بادشاہ کو شعر کہہ کے اسے خوش کرنے والا، میں کہاں اور مصطفیٰ کہاں؟ ہاتھ سے تھیلی گر گئی، رونا شروع کر دیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ گھر والے باہر آئے، دیکھا ہمارا بوصیری وہ بے حال سا ہو گیا ہے، اس کی عقل سلامت نہیں، اسے پکڑ کے گھر لے آئے، گھر چارپائی پہ لٹا دیا، چارپائی پہ لٹایا، اس کو پانی شانی پلاتے ہیں نہیں پی رہا، چھینٹیں لگائے اس کے چہرے پہ۔ بہرحال ساری رات ایسے آسمان کے تارے گنتے ہوئے گزر گئی، روتے میں کہاں اور کہاں دیدار مصطفیٰ۔ اچانک رات کے آخری حصے میں آنکھیں پیوست ہوئی، جیسے ہی آنکھیں پیوست ہوتی ہیں سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ ایمان والے تو کہاں پھرتا ہے؟ آجا تو بھی محبت سے اللہ کے محبوب کو یاد کر تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، خواب میں جس نے مجھے دیکھا حق مجھے دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بن سکتا، شیطان اور کسی کی صورت بن سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی صورت شیطان نہیں بن سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت فرمائی، محبت فرمائی، بس پھر وہ چھوٹ گئی، ہر چیز چھوٹ گئی، نہ بادشاہ رہا نہ بادشاہ کا دربار رہا۔ جسے دربار مصطفیٰ کی دربار نہیں مل جائے اسے بادشاہوں سے کیا غرض و غائط ہے؟ کچھ نہیں رہا، چھوٹ گیا۔ پھر سرکار کی نعتیں کہنا شروع کر دی، سرکار کا قصیدے کہنے شروع کر دیے۔ اب رخ بدل گیا، وقت گزرتا گیا، زندگی کے آخری سال آ گئے، بیمار ہو گئے، فالج ہو گیا، بڑا علاج کروایا، علاج شفا نہیں ہو رہی، ایک حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، شفا نہیں ہو رہی۔ آخر ایک دن
بعد روایت میں کئی سال اور بعد میں 12 سال لکھے ہیں، اللہ بہتر جانے۔ کئی سالوں کے بعد خیال آیا میں جس نبی کی شان میں قصیدے کہتا رہتا ہوں آج ان کو ہی پکار کر دیکھ لوں۔ شاعر تھے نا، قصیدہ لکھا 10 فصلوں کا، 10 فصل لکھتے ہوئے وہ لکھ کر انہوں نے اور لیٹ گئے، لیٹے شاعر تھے، لیٹ گئے، لیٹے تو اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے گھر کی دیواریں ختم ہو رہی ہیں۔ میرے گھر کی دیواروں کو کیا ہوا؟ گھر کی دیواریں، شہر ختم۔ وہ وہیں اسکندریہ میں لیٹے ہوئے تھے، انہیں سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا، وہ حیران ہوئے، پھر سنہری جالیاں نظر آئیں، وہ اور حیران ہوئے جب جالیوں سے نکلتا ہوا نور نظر آیا، آسمان مدینہ طیبہ پہ نور پھیل گیا، پھیلتے پھیلتے اسکندریہ کی جانب آ رہا ہے۔ انہیں ہوش اس وقت آئی جب ان کے گھر کی ہر اینٹ کہتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آقا تشریف فرمایا بصیری وہ نعت تو سناؤ، وہ قصیدہ تو سناؤ۔ بصیری سنا رہے ہیں، وہ آپ نے سنا گا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، یہ قصیدہ سنا رہے، نعت سنا رہے۔ امین تذکر جیران بزی سالمی مزاج من جرا من مقلت بدم سنا رہے ہیں۔ بعض ایسے اشعار آئے کہ جب انہوں نے کہا هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، بصیری کہتے ہیں میں لیٹا ہوں، میں دیکھتا ہوں سرکار اس شعر کو سن کر یوں جھوم گئے جیسے پھلوں سے لدی ٹہنی ہوا چلتی ہے تو جھوم جاتی ہے، جھوم گئے سرکار دو عالم۔ ایک شعر آیا کم عبرت واسبم باللمس راحتہ، کتنے ہی ایسے بیمار ہیں کہ سرکار کا ہاتھ مبارک ان کے جسم پہ آیا تو وہ شفا پا گئے۔ اتنا کہنا تھا، آقا دو جہاں نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام بصیری کے جسم پہ رکھا، امام بصیری کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی بیماری پہلے آئی ہے، سرکار کا ہاتھ پہلے آیا ہے، بیماری ختم ہو گئی۔ سرکار جاتی مرتبہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے بصیری تمہیں انعام نہ دو؟ جی فرمائیے۔ چادر تھی، چادر دے، یہ چادر لے لو۔ اب وہ چادر لے لی، چادر کہتے ہیں بردہ، عربی میں بردہ چادر کہتے ہیں، وہ چادر لے لی، سرکار چلے گئے، آنکھ کھلی، دیکھ کے حیران رہ گئے مصطفیٰ کی دی ہوئی چادر ان کے اوپر موجود ہے۔ اب تہجد کا وقت اٹھا، تہجد پڑھے، تہجد پڑھ کے روئے، بڑا رونا تھا۔ اس کے بعد کہا آج میں جاؤں فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں، 12 سال ہو گئے میں نے مسجد نہیں دیکھی، مسجد میں جا کے فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ ابھی نکلنے لگے کہ دروازے پہ دستک ہوئی، میرا نہیں ہمسائے کا دروازہ ہوگا، پھر دستک ہوئی، میرا دروازہ 12 سال تک تو کسی نے کھٹکھٹایا نہیں، اب کون ہوگا، کسی اور کا ہوگا، پھر سحری کے وقت ابھی تو اذانیں بھی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، یہ دروازہ تو میرا ہی کھولا تو ایک سفید داڑھی بزرگ ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بصیری میں تیرے پاس ہوں، جی کیسے تشریف لائے، رات کے اندھیرے میں آئے، خیریت تو ہے؟ بس وہ میں نے تجھ سے نعت لینی ہے۔ کون سی نعت لینی ہے؟ میں نے بڑی نعتیں لکھی ہیں، وہ جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزی سالمی مزج تدم انجرا من مقلت بیدمی، یہ نعت لینی ہے۔ بصیری حیران، یار یہ نعت تو میں نے کسی کو سنائی ہی نہیں۔ وہ کہتے کسی کو نہیں سنائی؟ نہیں میں نے کسی کو نہیں سنائی۔ بصیری پھر دیکھ لے، کسی کو نہیں سنائی، میں نے کسی کو نہیں سنائی۔ بصیری رات یہ مصطفیٰ کو تو سنا رہے تھے، لجپال آقا کو تو سنا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہاں تھا؟ ارے بصیری تو دیکھ ہی مصطفیٰ کے چہرے کو رہا تھا، میں بھی وہیں پاس موجود تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو برسول ہی، اس کے رسول کریم پر ایمان لاؤ، جیسے تمہارا ایمان پختہ ہوگا انشاءاللہ تمہاری آنکھیں بعد میں بند ہوں گی، مصطفیٰ کا جلوہ پہلے نصیب ہو جائے گا۔ آؤ، سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ آدمی بڑی نصیبوں والا ہے جسے رات جلوہ محمد مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی چلے جائیے قصور کے علاقے میں، آپ کو ایک
قبرستان میں گنبد نظر آیا، خواجہ دائم الحضوری محی الدین قصوری دائم الحضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح رو رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا اے محی الدین کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا آپ ہی کے عشق میں تو رو رہا ہوں، آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا۔ فرمایا اچھا گھر کے اس کمرے میں آ جایا کرنا، جب بھی تجھے دیدار کی طلب ہو دروازہ کھولنا، سامنے مصطفیٰ تجھے نظر آ جائے۔ پھر ان کی زندگی میں معمول رہا، وہ دن میں 1 مرتبہ جی چاہے 2 مرتبہ چاہے 10 مرتبہ چاہے، جب بھی کمرے میں آتے کا بار کا دروازہ بند کرتے آگے دیکھ تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، رسول کریم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بالنبوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔